میں نے دیکھا میرے سارے کپڑے آٹے سے لت-پت ہو چکے تھے۔ چکی پر کام کرتے ہوئے شام کا وقت ہو گیا تھا۔ تقریباً اب چھٹی ہونے والی تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کے بارے میں سوچا۔ ویسے تو میں نے کام کرنے کے لیے کپڑے الگ سے یہاں رکھے تھے۔ حلق میں پیاس کے مارے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ پانی کی تلاش میں میں نے یہاں وہاں نظریں دوڑا کر دیکھا۔ تبھی میری نظر سامنے میز پر پڑے جگ پر پڑی جس میں ٹھنڈا شربت پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس وقت تو یہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں۔ عموماً تو گرم پانی بھی مشکل سے ملتا تھا۔ صبح چاچا اجمل کولر میں برف ڈال کر چلے جاتے اور شام تک میں اسی پانی کو استعمال کرتا۔ شام تک پانی ٹھنڈے سے گرم ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار ختم بھی، مگر اس وقت جب میں نے ٹھنڈا شربت اپنے سامنے دیکھا تو دل خوش ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں پورا جگ چڑھا گیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہیں چاچا اجمل غصہ نہ ہو جائیں، انہوں نے یہ شربت اپنے لیے نہ رکھا ہو۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ اجمل چچا میرے لیے اکثر کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، نہ ہی کبھی جتایا ہے۔ یقیناً آج بھی وہ میرے لیے شربت لے کر آئے تھے، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ آج پورا دن چاچا یہاں آئے ہی نہ تھے، نہ میں نے انہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے ان کے آنے اور جانے کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ آج کا سارا کام تقریباً پورا ہو چکا تھا۔ جو ہی میں چکی سے نکل کر صحن میں آیا تو سامنے اجمل چچا کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میری اس کے ساتھ کبھی بنی ہی نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عموماً ناک منہ چڑھاتا تھا اور مجھ سے کام زیادہ کرواتا۔ ایک پل کو جی چاہا کہ اس کے قریب سے گزر جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ آج میں دہاڑی لیے بغیر واپس گھر نہیں جا سکتا، کیونکہ آج تو مجھے اماں کو حکیم کے پاس لے کر جانا ہے۔ تبھی میں نے کہا اجمل چچا کہاں ہیں؟ اس نے ذرا نظر اٹھا کر دیکھا اور بولا ابھی دانوں کے توڑے آئے ہیں، یہ بھی آج ہی پیسنے ہیں، جلدی سے ان کو چکی میں لے جاؤ، انہیں پیس دو، اس کے بعد تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ داؤد ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتا، جب بھی چھٹی کا وقت ہوتا وہ کوئی نہ کوئی مزید کام میرے ذمہ ڈال دیا کرتا، یوں میں اپنی اسی مزدوری میں اضافی کام کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر برا تو مجھے لگا، مگر میں اپنے انداز کو نارمل رکھتے ہوئے بولا میری چھٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مجھے گھر جانا ہے۔ ویسے بھی آج میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں انہیں حکیم صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ غصے میں آ کر بولا تم یہاں کے ملازم ہو، مالک نہیں، جو تم اپنا فیصلہ مجھے سنا رہے ہو۔ اب جب میں نے کہہ دیا تمہیں یہ سارا سامان لے کر جا کر چکی میں پیسنا ہے تو یہ پیسو، اگر اسی طرح چلے گئے تو تمہاری یہ نوکری ہاتھ سے چلی جائے گی، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، کیونکہ ہمیں مزدوروں کی کوئی کمی نہیں۔ بات تو داؤد کی 100% درست تھی۔ یہ غریبوں کی بستی تھی، یہاں میرے جیسے غریب غربا ہی رہتے تھے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے۔ ایسے میں سارے شکر کرتے کہ اگر انہیں کوئی کام کاج مل جائے اور وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر سکے۔ اجمل چچا میرے ابا کے دوست تھے، پرانے وقتوں کے جاننے والے واقف کار تھے، سو ابا کا لحاظ کر کے انہوں نے مجھے چکی پر رکھا تھا۔ مجھے روز کے روز مزدوری بھی دے دیا کرتے، مجھے کبھی ان سے مزدوری مانگنی نہیں پڑتی، نہ کبھی انہوں نے ایک دن کی تاخیر کی تھی۔ مگر یہ داؤد اپنے باپ سے بالکل الٹ تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ کام مجھ سے کروائے۔ پھر میں غصے میں چکی میں آ گیا اور سارے دانے پیسنے کے بعد جب گھر جانے لگا تو تب اجمل چچا آ گئے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولے تم اب تک گھر نہیں گئے، یہیں پر ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو بولے اس لڑکے کی یقین کرو مجھے سمجھ نہیں آتی نا، نہ جانے اسے تم سے کیا مسئلہ ہے۔ وہ دانے صبح بھی پیسے جا سکتے تھے، وہ میرے سامنے ہی شکور دانے یہاں رکھ کر گیا تھا، اس نے کہا تھا کل شام کو آ کر لے جائے گا، تو پھر اتنی دیر تک داؤد کو تمہیں یہاں روک کر رکھنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ میں نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے، میں کیا کہہ سکتا تھا؟ چچا نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے اور یہ میری مزدوری سے زیادہ تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تو بولے تم منہ سے کچھ نہیں کہتے تو کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا؟ کیا میں یہ نہیں جانتا داؤد تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ آج بھی اس نے تم سے اضافی کام کروایا، یہ خیرات نہیں ہے بیٹا، یہ تمہاری محنت کا معاوضہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولے آج میں صبح سے یہاں چکر نہیں لگا سکا، صبح سے اپنی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، گھر پر آرام کر رہا تھا، یقیناً تمہیں پورا دن آج گرم پانی ہی پینے کو ملا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر آج اجمل چچا یہاں نہیں آئے تھے تو اب شام کو میرے لیے وہ شربت کا جگ کس نے رکھا تھا؟ اگر وہ داؤد نے رکھا تھا تو وہ تو مجھے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔
اسے مجھ سے اس بارے میں بحث پرس کرنی چاہیے تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ خیر جب گھر آیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ اماں کا کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ میں نے کہا اماں آپ کو حکیم صاحب کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ غصے سے بولی اب کون سا حکیم بھائی، اس وقت حکیم صاحب مکتب بند کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تب میں نے کہا اماں داؤد کی وجہ سے رک گیا تھا، پھر جب حکیم صاحب کا پتہ کرنے ان کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور آج وہ کسی مریض کو نہیں دیکھیں گے، 1-2 دن تک دواخانہ بند رہے گا۔ گھر آیا تو سخت پریشان تھا، اماں کو بتایا اماں مکتب تو بند ہے، حکیم صاحب خود بیمار ہیں۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے اماں؟ اماں نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے، دوائی کھا کر گزارا کر لیتی ہوں جیسے اتنے دنوں سے کر رہی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ تو ہوا تھا مگر کیا کرتا، غصہ تو داؤد پر آ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے وقت پر جانے دیتا تو شام تک حکیم صاحب اپنے مکتب پر ہی بیٹھے تھے۔ اماں کو لے جا کر میں دوائی دلا سکتا تھا مگر اب ان کی پوری رات تکلیف میں بسر ہونی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ عجیب شور سے کھلی۔ میں اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا اماں تکلیف سے تڑپ رہی تھیں۔ ان کے پاس شبانہ اور احسن بیٹھے ہوئے تھے۔ شبانہ روئے جا رہی تھی، وہ کبھی اماں کی پیٹھ تھپ تھپاتی اور کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی مسلتی۔ میں ان کے پاس آیا اور پوچھا کیا ہوا، مگر اماں کے منہ سے تکلیف کی شدت سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شبانہ نے کہا خالہ کی طبیعت بیٹھے بیٹھے اچانک سے خراب ہو گئی ہے۔ میں خالہ کی ٹانگیں دبا رہی تھی مگر یکدم وہ درد سے تڑپنے لگی۔ معلوم نہیں انہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے جب اماں سے پوچھا تو وہ دائیں بائیں گردن ہلانے لگی، جس کا مطلب تھا وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں پریشان تھا کیا کروں، آدھی رات کا وقت ہے، اماں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ گاؤں میں کوئی ایسی سواری بھی نہ تھی جہاں بٹھا کر اماں کو لے جا سکتا اور جیب میں پھوٹی اتنے پیسے بھی نہ تھے۔ تبھی شبانہ نے کہا خالہ کی طبیعت تو خراب ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا، جب تک ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے یہ نہیں سنبھلنے میں آئیں گی۔ اس بات سے میں جھنجھلا گیا۔ اسے کہا مگر شہر لے کر جانے کے لیے سواری اور پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں اور سواری مجھے یہاں نہیں ملے گی۔ میرے پاس پیسے ہیں نا، میں نے سلائی کی تھی، کچھ پیسے میں نے جوڑ کے رکھے تھے، تم پیسے اپنے پاس رکھو، خالہ کو ہسپتال لے کر جاؤ، ان کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ وہ جب کمرے سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 1000 کے 5 نوٹ تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بولی میں کافی دنوں سے کپڑے سلائی کر رہی ہوں، میرے ہاتھ میں بہت صفائی ہے، نفاست ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کی تمام عورتیں مجھ سے ہی سلائی کرواتی ہیں۔ یہ وقت شبانہ سے بحث و مباحثے کا نہیں تھا۔ تب میں نے اماں سے پوچھا کیا آپ میری سائیکل پر بیٹھ پائیں گی؟ اماں نے کہا مشکل ہے بیٹا، اس وقت تو نہیں بیٹھ سکتی۔ تب میں نے کہا مگر آپ کو ہمت رکھنی پڑے گی، اگر آپ سائیکل پر نہیں بیٹھیں گی تو ہسپتال کیسے جائیں گے؟ آپ جانتی ہیں یہاں کوئی سواری نہیں ملتی۔ اماں بڑی مشکل سے سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئیں، وہ بھی سہارا لے کر۔ جو ہی میں گاؤں کی حدود سے نکل کر باہر آیا تو اماں بولی بس یہی روک دو۔ جو ہی میں نے سائیکل روکی، اماں سائیکل سے اتر کر زمین پر لیٹ گئیں اور بولی اب اس سے زیادہ بیٹھنے کی ہمت مجھ میں نہیں، یوں لگتا ہے میرے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی ہیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی، ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور میں رونے لگا۔ آدھی رات تھی، گاؤں کی حدود سے باہر اس وقت بے یار و مددگار بیٹھا ہوا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کس سے مدد مانگوں، کون تھا جہاں جو میری مدد کرتا۔ تب مجھے دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن نظر آئیں۔ اب جب میں نے دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی تھی اور وہ میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ گاڑی کیوں رک گئی، ہمارے پورے گاؤں میں ایسی کار کیا چھوٹی سی گاڑی بھی کسی کے پاس بھی نہ تھی، یہاں سب غریب ہی رہتے تھے۔ ایک اجمل چچا کے حالات باقی کچھ لوگوں سے بہتر تھے مگر ان کے پاس بھی موٹر سائیکل تھی، گاڑی ان کی بھی نہ تھی۔ اب جب گاڑی میرے پاس رکی تو اس میں سے ایک خوبصورت سی لڑکی اتر کر میری طرف بڑھی جس کے سر پر حجاب تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کا گورا رنگ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ میں کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے، انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے جب اسے پوری بات بتائی تو بولی آپ اپنی امی کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے کر ہسپتال چلتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہم شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس وقت مجھے امی کی پریشانی تھی، میں نے بامشکل اپنا دھیان اس حسینہ کی طرف سے ہٹایا اور امی کو سوچنے لگا۔
خیال اس چیز کا تھا اگر ڈاکٹر نے امی کے علاج کے لیے زیادہ پیسے مانگے تو کہاں سے لے کر آؤں گا؟ شبانہ نے جو پیسے مجھے دیے تھے وہ تو ادھار تھا، اگر میں خرچ کر بھی دیتا تو مجھے واپس لوٹانے پڑتے۔ سچ میں واقعی بہت پریشان تھا، کیا کروں گا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ لڑکی ہسپتال کے پاس گاڑی کو لے جا کر رک گئی، پھر اسٹریچر پر اماں کو ڈال کر وہ لوگ ایک کمرے میں لے گئے۔ میں باہر ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ اس لڑکی نے میرے قریب آ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی والدہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس مہربان صورت پری کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے اس قدر اپنائیت اور محبت نظر آئی جنہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تب میں نے لڑکی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ آدھی رات کو کہاں جا رہی تھیں؟ آپ اپنے گھر سے دور ہیں تو کیا آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے؟ ایک لمحے کو تو وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی، پھر بولی، میں اپنے گھر والوں کو فون کر کے ساری بات کی اطلاع دے چکی ہوں، وہ پریشان نہیں، اور آپ بھی فکر نہ کریں، آپ کی والدہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی کو آخر ہوا کیا تھا، وہ اس قدر درد میں کیوں تھی۔ تب ڈاکٹر نے بتایا ان کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہو چکا ہے، کچھ دن تک انہیں ہسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ میں علاج کے خرچے کا بندوبست کیسے کروں گا۔ ڈاکٹر سے خرچے کا پوچھا تو اس نے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے تمام اخراجات وہ عورت ادا کر کے جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو میں قدرے حیران رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اس دنیا میں آج بھی اس قدر اچھے لوگ موجود ہیں جو اتنے نرم دل اور اعلیٰ ظرف ہیں کہ کسی بھی اجنبی کی مدد کرنے سے نہیں چوکتے۔ خیر کچھ دن تک اماں اسی ہسپتال میں داخل رہیں۔ وہ لڑکی تقریباً روزانہ آتی، اماں کے لیے کبھی پھلوں کا جوس تو کبھی پھل لے کر آتی۔ ہم دونوں اس بات سے سخت شرمندہ تھے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ آپ نے ہمارے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، میں آپ کا احسان پوری زندگی نہیں چکا سکتا۔ آپ نے جو بھی رقم میری اماں کے علاج کے لیے ادا کی میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، انہیں میں اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں، اسی لیے یہاں لے کر آئی، اور ویسے بھی اگر میں نے آپ لوگوں کی مدد کر دی تو کوئی احسان نہیں کیا۔ انسان وہی بہتر ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور میں نے اپنا انسانی فریضہ ادا کیا۔ تم کچھ بھی شرمندگی محسوس نہ کرو۔ کچھ دن کے بعد میں اماں کو گھر لے آیا۔ اماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، مناسب علاج، معالجے، خوراک اور دیکھ بھال سے ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اتنے دن سے میرے کام کا حرج ہو گیا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اجمل چچا نے مجھے کام سے نہ نکال دیا ہو۔ جب میں چکی پر پہنچا، چکی بند تھی۔ میں سیدھا چچا کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، تم کب واپس آئے؟ مجھے پتا ہوتا کہ تم لوٹ آئے ہو تو میں تمہاری اماں کی عیادت کرنے ضرور آتا۔ میں نے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہیں۔ پھر جب چکی کے بارے میں جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ بولے، ہاں اتنے دن سے تم گھر پر نہیں تھے، اسی وجہ سے میں نے چکی بند کر رکھی تھی، اب تم ہی اسے جا کر کھولو گے۔ ان کی اس بات پر میں نے بہت شکریہ ادا کیا تو وہ بولے، تم میرے مرحوم دوست کی نشانی ہو، اس کے بیٹے ہو، میں اپنے دوست کے بیٹے کا خیال نہیں رکھوں گا تو کس کا رکھوں گا؟ چچا اجمل کی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج پھر جب میں چکی پر آیا تو کرنے کے لیے کافی سارا کام موجود تھا۔ پورا دن انہی کاموں میں مصروف رہا۔ شام کو گھر آیا تو اماں کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں تیرا اور شبانہ کا سادگی سے نکاح کروا دوں، کیونکہ اب محلے اور خاندان کے لوگ باتیں بنانے لگے ہیں کہ جوان لڑکے اور لڑکی کا ایک گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس مہربان پری پیکر کا چہرہ گردش کرنے لگا جس نے اماں کی مدد کی تھی، اپنی گاڑی میں سوار کروا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ پھر میں نے اس سوچ کو جھٹک دیا کیونکہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ یوں بھی وہ ایک امیر زادی تھی، بھلا مجھ جیسے غریب لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں وہ کیوں سوچے گی؟ اماں کے آگے میں نے سر جھکا دیا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی اماں، آپ میرے لیے وہ فیصلہ کریں، میں آپ کے فیصلے سے انکار نہیں کروں گا، مگر میرا اپنا دل جیسے مردہ ہو گیا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹا یہی سوچتا جا رہا تھا۔ بار بار بجلی جانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ تبھی میں پھر چارپائی اٹھا کر چھت پر آ گیا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ چارپائی پر لیٹ کر آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل تیار کروں جس سے میری زندگی آسان ہو جائے اور تمام ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ اماں تو میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اب میری ضرورتوں اور ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہونے والا ہے، مگر میری آمدنی بہت قلیل ہے اور آمدنی بڑھانے کا مجھے کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آ رہا۔
سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ سوچتے ہی آدھی رات کا وقت ہو گیا، تبھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی رو رہا ہو، اور یہ رونے کی آواز نصفانی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر میرے گھر میں کون لڑکی رو رہی ہے۔ پھر جب میں نے آس پاس نظر گھما کر دیکھا، مجھے چھت کے کونے میں لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے آدھے وجود کو ڈھکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے اپنی منگیتر شبانہ کا خیال آیا، مگر پھر میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ شبانہ کے بال اتنے لمبے نہیں اور نہ ہی اس کا رنگ اس قدر گورا تھا۔ اس لڑکی کے بازو اندھیرے میں ہونے کے باوجود کسی چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک پل کو مجھے خوف کا احساس ہوا کہ نہ جانے کون لڑکی ہے اور اس وقت ہماری چھت پر کیا کر رہی ہے، مگر پھر ڈرتے ڈرتے میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، تم کون ہو اور یوں کیوں روئے جا رہی ہو؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے اب میں گھبرا گیا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی کون تھی اور یہاں کیسے آ گئی۔ مجھے اس کے آنے جانے کے بارے میں کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ اب کتنی دیر تک میں مسلسل اسے بلانے کی کوشش کرتا رہا، اس کے رونے کا سبب پوچھتا رہا، مگر وہ روئے جا رہی تھی، میری کسی بات کا جواب نہ دے رہی تھی۔ میں سخت جھنجھلا گیا تھا، کیا کروں؟ تب میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے لیے پانی لینے نیچے چلا گیا، اور جب پانی کا گلاس لے کر آیا تو یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گیا، وہ لڑکی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ میں نے آس پاس کی چھتوں پر دیکھا مگر یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بستی کی تمام چھتیں تقریباً ملی جلی تھیں اور آسانی سے ایک دوسرے کی چھت پر ہم آ جا سکتے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، یقیناً وہ ہمارے محلے کی کوئی لڑکی ہوگی جو اس وقت چھت پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر وہ میرے پاس ہی کیوں آئی؟ اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لیتا تو لوگ میرے بارے میں غلط سوچ رکھتے، اس طرح سے تو لڑکی کی بھی بدنامی ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنے محلے میں رہنے والی تمام لڑکیوں کو ذہن میں لا کر دہرایا کہ وہ کون لڑکی ہو سکتی ہے، مگر سوچنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی، کیونکہ اتنے لمبے بال اور ایسی گوری رنگت تو پورے محلے میں کسی لڑکی کی نہ تھی۔ اگلے 2-3 دن تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ جانے وہ لڑکی کون تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے جب میرے لیے کمرے میں سونا مشکل ہوا تو بستر لے کر چھت پر آ گیا۔ آج پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گیا تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پورا دن وہ کام کاج کرتے رہتے، شام کو گھر آتے تو میری پسند کی کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتے تھے۔ مجھے جلیبیاں بہت اچھی لگتی تھیں، ابو روزانہ جلیبیاں لے کر آتے، اس کے علاوہ مجھے کلفی لا کر دینا وہ بالکل نہ بھولتے تھے۔ اماں یہ سب دیکھ کر مصنوعی غصے سے کہتی کہ آپ نے بچوں کی عادتوں کو خراب کر دیا ہے۔ انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر کل کلا کو ہمارے پاس پیسے نہ ہوئے اور اس نے ضد کی کہ اسے اپنی پسند کی چیز لینی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے ابھی سے برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ تب ابا مجھے خود کے ساتھ بھینچ لیتے اور کہتے کہ میں اپنے بیٹے کو شہزادہ بنا کر رکھوں گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، اسے پڑھاؤں لکھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، یہ ہرگز میری طرح مزدوریاں نہیں کرے گا بلکہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرے گا۔ تب اماں ان کی باتوں پر ہنس کر کہتی کہ ہم غریب لوگ صرف ایسا خواب دیکھ سکتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ایسی زندگی نہیں دے سکتے۔ پھر ابا نے مجھے اسکول میں داخل بھی کروا دیا تھا۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب ایک دن گھر آیا تو مجھے یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جس عمارت میں کام کر رہے تھے، عمارت کی چھت گر گئی۔ ابا کے ساتھ 3 اور مزدور بھی تھے جو موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ تب مجھے حالات کی اتنی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آگے آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ جب ابا کو دنیا سے گئے 2 سے 3 ماہ کا عرصہ ہوا تو تب مجھے معلوم پڑا کہ اب گھر کی تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی ہیں۔ اماں تو ابا کے صدمے سے اس قدر نڈھال تھیں کہ ان کا تو سانس لینا 2 بھر ہو چکا تھا، جیسے ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ ایسے میں مجھے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی۔ شام کو گھر آتا تو ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے۔ میرے ہاتھوں کی حالت دیکھ کر اماں روتیں اور کہتی کہ تمہارے باپ نے تمہارے حوالے سے کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے مگر وہ ایک بھی خواب پورا نہیں کر سکا۔ میں نے پڑھائی چھوڑی، مزدوری کرنے لگا جس سے گھر کا گزر ہونے لگا۔ میری امنگیں دم توڑ گئی تھیں۔ چھوٹی سی عمر میں اتنی ذمہ داریاں اور ان کی وجہ سے میں تو بوکھلا کر رہ گیا تھا۔
انہی دنوں شبانہ اور حسن کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں پر آن پڑی۔ خالو خالہ کا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ لوگ کسی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ خالو میرے ابا کی طرح مزدور تھے۔ ان کے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی میں نے کہیں سے قرضہ لے کر کیا تھا۔ اب شبانہ اور حسن ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تو میرے بوجھ اور ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا، مگر میں نے ان ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں موڑا تھا، نہ کبھی ان سے ناک منہ چڑھایا، نہ کبھی امی کو جتایا کہ میرے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں مرد ہوں اور مرد کے ذمے تکلیفیں اٹھانا شامل ہے۔ رفتہ رفتہ وقت بیتنے لگا۔ اجمل چچا نے میرے ذہن میں اپنی چکی کا کام لگا دیا۔ یہ کام نسبتاً آسان تھا۔ اماں نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو میری شادی شبانہ کے ساتھ کرنی ہے اور یہاں وہاں مجھے کسی لڑکی سے آنکھ مٹکا لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں جی کھول کے ہنس پڑا اور کہا، اماں میں ایسا ویسا نہیں، میں نے تو کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر وہ لڑکی جس نے اس رات ہماری مدد کی تھی، نہ جانے کیوں وہ میرے ذہن میں بس چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اب جب اماں نے شادی کا ذکر چھیڑا تو اس کا سراپا نظروں کے سامنے گھوم گیا، اور اب پھر سے رونے کی آواز سن کر میں خیالوں کی دنیا سے ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ اب جب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آس پاس دیکھا تو پھر سے چھت کے کونے میں وہی لڑکی بیٹھی نظر آئی، آج بھی اسی طرح اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر بازو لپیٹے ہچکیاں لے کر روئے جا رہی تھی۔ میں پریشان ہوا کہ جانے کون ہے، کیوں چھت پر آتی ہے، اگر محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے اور یہ لڑکی اپنے ساتھ مجھے بھی بدنام کروائے گی۔ اب کی بار میں اس کے پاس آ کر بیٹھا اور قدرے غصے سے کہا، تم ہو کون، کیوں یہاں آ کر روتی ہو، کیا تمہارے اپنے گھر میں رونے کے لیے جگہ نہیں؟ میری بات پر وہ بولی، میں اپنے نصیبوں پر رو رہی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، خوبصورتی، دولت، پیسہ، مگر اس کے باوجود میں اپنے دل کی خوشی پوری نہیں کر سکتی۔ یہ آواز مجھے کچھ سنی سنائی لگی۔ پھر میں نے پوچھا، کیوں، ایسا کیوں ہے؟ روپے پیسے سے تو سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو تمہارے دل کی خوشی ہے اور تم اسے پورا نہیں کر سکتی؟ اب کہ جب اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے ہماری مدد کی تھی۔ اسے جب اپنے گھر کی چھت پر اس طرح روتے دیکھا تو میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا، تم یہاں کیسے آ گئی اور رو کیوں رہی ہو، کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان چاہ کر کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا، اسی طرح یہ بات بھی ہے، میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی، میرے رونے کی وجہ تم ہو۔ اتنا روئی کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے چارپائی پر رکھی پانی کی بوتل کو دیکھا اور کہا، رکو پانی لے کر آتا ہوں، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ جب بوتل اٹھا کر پلٹا تو ہکا بکا رہ گیا، وہ لڑکی آج پھر وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ پلک جھپکتے ہی کیسے غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد میں نے پھر سے اسے اپنے آس پاس دیکھا اور اس سے یہی بات پوچھی تو وہ بولی، میرے دل کی خوشی تم سے وابستہ ہے، مگر چاہ کر بھی میں اپنی یہ خوشی پوری نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے میں اپنی بد نصیبی پر رو رہی ہوں۔ اس کی بات پر میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بھلا اس لڑکی کی خوشی مجھ سے وابستہ کیسے تھی؟ آخر ایسی کون سی چیز تھی جو میرے پاس تھی اور میں اسے نہیں دے سکتا؟ تب مجھے پیچھے سے امی کی آواز سنائی دی، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ امی نے تو مجھے آواز دی تھی۔ میں حیران ہوا کہ آواز دینے کے بعد وہ کہاں چلی گئیں۔ میں فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، دیکھا تو امی صحن میں سو رہی تھیں، ان کے ساتھ شبانہ اور حسن بھی اپنی چارپائیوں پر سوئے پڑے تھے۔ میں نے حیران ہوا کہ ابھی میں نے واضح طور پر اماں کی آواز سنی تھی، مجھے دھوکہ نہیں ہوا، مگر امی یہاں سو رہی ہیں، اور وہ پلک جھپکتے ہی بستر پر کیسے پہنچ گئی؟ اب جب دوبارہ چھت پر گیا تو وہاں وہ لڑکی بھی موجود نہیں تھی جس کا نام تک مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کون ہے، کہاں سے آتی ہے، مگر ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا، اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ پھر جب میں گھر آتا تھا تو حیران رہ گیا، بہت ساری عورتیں گھر پر موجود ہوتیں، کچھ وہاں بیٹھی ہوتیں اور کچھ آتی جاتی رہتی، رات گئے تک عورتوں کا یہی ہجوم میرے گھر میں رہتا۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا، یہ عورتیں کیوں آتی ہیں امی، اور وہ بھی اتنی ساری؟ ارے شبانہ بہت عقل مند لڑکی ہے، تم نہیں جانتے
یہ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہے اور اسی وجہ سے گاؤں کی عورتیں اس کے پاس کپڑے سلوانے آتی ہیں۔ اس نے تو اپنے پیسوں سے کمیٹی ڈال رکھی ہے۔ اماں اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگیں۔ میں بھی شبانہ کی سمجھداری اور اعلیٰ اخلاق کا قائل تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا، جو اسی اجنبی لڑکی کے نام پر دھڑک رہا تھا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ امیر تھی اور میں محض اس جیسی لڑکی کا خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ انہی دنوں امی نے کہا میں سوچ رہی ہوں اس جمعے کو تمہارا اور شبانہ کا نکاح کروا دوں۔ امی کی بات سے میں ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ یوں لگا جیسے میرے جسم سے کسی نے روح کھینچ کر الگ کر لی ہے، مگر ایک نہ ایک دن تو یہ سب ہونا تھا۔ تب میں نے ماں کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا اور پھر جمعے کی شام سادگی سے شبانہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ آج میری والدہ انتہائی خوش تھی، مجھے بولی بیٹا آج میں اپنی مرحوم بہن کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوں۔ آج میں نے اس سے دیا ہوا وعدہ نبھا دیا ہے۔ اب مجھے پرسکون نیند آئے گی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بھانجی کے فرض کو بھی ادا کر دیا ہے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ اگر وہ لڑکی میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو میرے لیے شبانہ کو قبول کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے اس لڑکی کو بھی جب میں نے 2 سے 3 بار اپنے سامنے روتے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے جو وہ رات کو میرے گھر میں آ کر اس طرح سے رو کر نہ جانے مجھے کیا بتانا چاہتی تھی۔ میں ایک غریب شخص تھا، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کی اس لڑکی کو طلب تھی، تو وہ مجھ سے آخر کیا چاہتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی؟ اس بات کا خیال آنا تھا کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اگر مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے تو میں اماں کو کسی نہ کسی طرح منا لیتا اور اپنے دل کی خوشی کو پورا کرتا، مگر اب میں شبانہ سے شادی کر چکا تھا، اسی لیے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن شبانہ نے میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپیہ رکھا۔ اتنے پیسے دیکھ کر حیرت سے میرا تو منہ کھل گیا۔ تب میں نے کہا یہ پیسے تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میرے لہجے میں خود بخود ہی سختی آ گئی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ نہ جانے اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ میرے دل میں شک جاگنے لگا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ بولی آپ مجھے غلط نہ سمجھیے، خالہ سب جانتی ہیں کہ میرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے اور میں نے کہاں سے حاصل کیے۔ دراصل میں بہت عرصے سے کپڑے سلائی کر رہی ہوں۔ میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے جمع کر رہی تھی اور میں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ آج وہ کمیٹی مجھے مل گئی تو میرے پاس یہ رقم بن گئی۔ اب ان پیسوں سے آپ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کریں جس سے ہمارا زیادہ اچھا گزارا ہو سکے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ امی بھی کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی شبانہ بالکل صحیح کہتی ہے، میں نہ کہتی تھی لڑکی بہت سمجھدار اور عقل مند ہے، اور دیکھ لو میری بات سچ ثابت ہوئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا عقل مند بیوی مرد کو بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے، اسے کامیاب ترین انسان بنا سکتی ہے، بس وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ شار بھی ہو۔ اس بات سے تو مجھے بھی اختلاف نہیں تھا، اور پھر امی کے مشورے سے میں نے گھر میں چھوٹی سی آٹے کی چکی لگا لی۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں اجمل چچا اس بات پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ان کے مقابلے پر آن کھڑا ہوا ہوں۔ جب چچا سے اس بارے میں بات کی تو وہ کھل کر ہنسے اور کہا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے بیٹا، اگر تم مجھ سے زیادہ بھی کامیاب ہو گئے تو ویسے بھی میں اپنی چکی ختم کر رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر میں منتقل ہو رہا ہوں۔ ایسے میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں، مگر اب جب تم نے اپنا کام شروع کرنا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چچا کو میں نے گلے لگا لیا۔ انہیں کہا بے شک چچا، آپ نے مجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید زندگی میرے لیے اس قدر آسان نہ ہوتی۔ اب میرا اپنا کام چل نکلا تھا۔ اجمل چچا کے ہاں تو میں دہاڑی پر کام کرتا تھا، مگر چونکہ اب میرا اپنا کام تھا تو جو بھی منافع مجھے حاصل ہوتا وہ میرے اپنے ہی گھر میں آتا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات دن بدن اچھے ہونے لگے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو دوبارہ اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی وہ مجھے روتے ہوئے نظر آئی اور نہ ہی کبھی سرے رات دکھائی دی۔ اس دن میرا نہر پر نہانے کا ارادہ بن گیا۔ گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے دل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پہلے میں اپنے دوست کے پاس آیا اور جب اسے نہر پر جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی طرف سے انکار سننے کے بعد میں اکیلا ہی نہر پر آ گیا۔ جب نہر میں کودا تو ٹھنڈے پانی سے وجود میں جیسے ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی۔
اس نہر کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ ہر سال کسی نہ کسی انسان کی جان لیتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان اس میں ڈوب کے مر جایا کرتا تھا، مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، میں اس بات کو وہم سمجھتا۔ تبھی نہر میں نہاتے اچانک مجھے یاد آیا کہ آج تو وہی تاریخ بن رہی ہے جس تاریخ میں اس نہر سے کسی نہ کسی کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر میرا جی گھبرانے لگا، حالانکہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، مگر نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا کوئی اور وجہ۔ میں بے خیالی میں چلتے چلتے نہر کے وسط کے حصے میں آ گیا تھا جو بہت زیادہ گہرا تھا۔ جو ہی میں واپسی کے لیے جانے لگا تو اچانک میرا پاؤں ایک جھاڑی میں پھنس گیا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گڑبڑا گیا تھا۔ میں نے اپنا پیر جھاڑی سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بہت دیر تک میں پانی میں ہاتھ پیر مارتا رہا۔ اب اس ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پیر چلانا میرے بس سے باہر ہونے لگا تھا اور میں پانی میں ڈوبنے لگا۔ میرے لیے پانی سے مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی اور مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ماں اور شبانہ کا چہرہ گھوم گیا۔ تبھی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نہر کے کنارے پر موجود تھا۔ میں یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں تو نہر میں ڈوب رہا تھا، تو نہر سے باہر کیسے آیا؟ تبھی مجھے وہی مانوس آواز سنائی دی، تمہیں آج کے دن اس نہر میں نہانے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا تم نے اس خونی نہر کے بارے میں سنا نہیں؟ یہ مانوس آواز سن کر جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں وہی مہربان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس بار اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں اور چہرے پر حزن و ملال کے بے تحاشا رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے آئی؟ وہ بولی، جب تم پانی میں ڈوب رہے تھے تبھی میں یہاں آ گئی تھی، اور شکر کرو کہ میں وقت پر پہنچ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں پانی میں تیرنا آتا ہے؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ کتنی دیر تک میں اس کے چہرے کی طرف بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا۔ وہ اس روپ میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ اور اس دن آدھی رات کو رو کیوں رہی تھی؟ ہمیشہ آدھی ادھوری بات بتا کر غائب کیوں ہو جاتی ہو؟ مجھے مکمل اپنے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ وہ افسردہ ہو کر بولی، تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، سب کچھ بتاؤ نا۔ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آخر تم کون ہو؟ اچانک کہاں سے آتی ہو اور پھر پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہو؟ تب وہ گہری سانس لے کر بولی، تمہیں میں ایک ہی وعدے پر اپنی حقیقت بتا سکتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، تم یہ سن کر بالکل نہیں ڈرو گے، نہ تم مجھ سے نفرت کا اظہار کرو گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں گا؟ وہ بولی، میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ جنات سے ہوں۔ یہ سن کر میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم جنزادی ہو تو باقی جنات سے اس قدر مختلف کیوں ہو؟ میں نے تو سنا ہے جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور انہیں دکھ دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر تم نے تو 2 بار میری مدد کر دی ہے، اب تو تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تب وہ بولی، جیسے یہاں تمہاری دنیا میں اچھے برے انسان پائے جاتے ہیں، ویسے بھی جنات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسرا دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، مگر میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب ہی تم پر عاشق ہو گئی، مگر نہ تو میں تمہارے سامنے آ سکتی تھی، نہ تمہیں اپنے بارے میں سچ بتا سکتی تھی، اور نہ تمہیں اپنا سکتی ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنی ہوں اور تم خاک سے۔ ہم دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں تم سے محبت تو کر سکتی ہوں، مگر تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اس پر بری طرح سے ترس آیا تھا۔ میرے جذبات بھی اس سے مختلف نہیں تھے، مگر مجھے خود پر قابو پانا تھا۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو بولی، تمہارے پاس آ کر تمہارے سامنے رونے کی وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں اپنے جذبات کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ تم شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ مشکل ترین کام تھا، اسی لیے میں یہاں سے اپنی دنیا میں چلی گئی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بھلا کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ جب تمہیں دیکھتی تو میرا احساس پھٹ جاتا، مگر آج جب تمہیں تکلیف میں پایا تو تمہیں پانی میں ڈوبتے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں تمہیں حاصل کروں یا تم لا حاصل رہو، مگر میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہے گی اور تمہیں کبھی بول نہیں پاؤں گی۔ ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے
تبھی وہاں حسن بھاگتا آیا اور بولا شکر ہے بھائی جان آپ ٹھیک ہیں، خالہ آپ کو گھر بلا رہی ہیں، کہتی ہیں فوراً گھر آئیے۔ اب جب کہ میں گھر پہنچا تو امی سخت غصے میں تھی، وہ کہنے لگیں تم آج نہر پر کیوں گئے تھے؟ یہ تو مجھے بعد میں شبانہ نے بتایا ہے، تم نہیں جانتے وہ نہر کتنی پراسرار ہے اور آج کی تاریخ میں ہی وہ کسی نہ کسی کی جان لیتی ہے، پھر بھی تم وہاں چلے گئے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، کیا تمہیں ہمارا ذرا احساس نہیں؟ تب میں نے کہہ دیا امی آج کے بعد وہ نہر کسی کو ختم نہیں کرے گی، اس کی عادت ختم ہو گئی۔ امی نے حیرت سے دیکھا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر میں کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے وہ جنزادی نظر نہیں آئی، مگر اکثر مجھے اس کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا تھا، اور اگر کبھی مجھے ضرورت پڑتی تو وہ لازمی چپکے سے میری مدد کر دیا کرتی، اور میں سمجھ جاتا کہ وہ میرے آس پاس یہیں کہیں موجود ہے، اور اس کے بارے میں خیال کرتے ہی میرے ہونٹ اپنے آپ مسکرانے لگتے ہیں۔